تو حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہوا؟ میں نے آپ سے کہا اللہ خود پھنسائیں گے، مشغول کریں گے۔ وجہ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے۔ دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا۔ یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے۔ اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے کھلے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو۔ دیکھو میں بچوں کے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت خطرناک ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس حالت میں مر گئے ایسے نہیں، اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھائی؟ فرعون کے، چل تو بازا۔ یہ 40 سال نظام کیوں چلا ہے؟ مقصد بعثت نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے، وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے بڑا سڑکیں بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے، لیکن اللہ نے کہا ہے ہر آدمی کی اجل طے ہے، ہر قوم کی اجل طے ہے، ما تسبق۔ تو میرے دوستو یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک، دیکھنا ٹھیک کر لو، اللہ بول کو سیدھا کر دے گا اور بول صحیح ہوں گے سارے مسئلے۔ اب بول کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک ہمیں بول دیا ہے، کیا ہے یہ بول؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھینک دے، گولی بندوق میں جائے شیر پھاڑ دے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی، سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیکٹ کر دے، ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو اور ایمان بنتا ہے میرے دوستو۔ آنکھ، ایمانی آنکھ سے دیکھو اللہ قرآن میں کیوں کہتے ہیں حل ينظر الانسان الی طعامہ، انسان کھانے پہ غور تو کر، انا سبب الماء صبا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو کیسے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو پھاڑ کے پتلی سی کوپل کو کیسے نکالا، فانبتنا فی حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، دیکھ کیسے گھنے باغات دیے، زیتون دیا، انگور دیے، فاکہۃ وابا، کتنے طرح طرح کے پھل دیے۔ یہ تیرا اور تیرے جانوروں کا اکرام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعها سمكها سوا، دیکھ تیرے آسمان کو اٹھایا، اس کو برابر کیا۔ دیکھ آسمان بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل ہے۔ دیکھ تیرے لیے رات کو لایا، دن کو لایا، رات آرام کے لیے بنائی، دل معاش کے لیے، اللہ احسانات گنا۔ تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے یہ دیکھو، ہے نا، یہ دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم مرسیڈیز چھوڑو اونٹ کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، کوئی نکالو اس میں فطور، تم زمین، یہ مومن کی صفات ہیں، یہ 4 صفات مومن کی صفات، یہ اللہ کی بندگی کی صفات ہیں کہ بندے اونٹ کو دیکھ ایسا بن، دیکھ اونٹ کا بچہ نہ مالک ہے نہ خالق ہے، کیسا بچہ اونٹ بچے کی مان کے چل رہا ہے، ایسے مومن ہوتا ہے کسی کی اطاعت میں چلتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، پوچھ کے چل، جماعت کے ساتھ چل۔ پہلی صفت اونٹ، گرمی اور سردی گشت کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دیکھ گھوڑے کیسے گرمی سردی میں تیرے لیے جان دے رہے ہیں۔ پھر دیکھ پہاڑ کو جم کے استقامت سے چل۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اللہ کو رب بنا لیا کہ اللہ اب تو رب ہے بس، اب نہیں میں کہوں گا، امریکہ نے کر دیا، چائنا نے کر دیا، فوج نے کر دیا، حکومت نے، اب یا اللہ شرکیہ بول ختم کروں گا۔ جو اس پہ ڈٹ گیا، ہاں یہ ضرور ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو اللہ بھی ایمان لے، اللہ امتحان لے گا؟ تو یہ صفت ہے، پہاڑ کی طرح جمو، ہٹنا نہیں ہے، اور تم پہ تھوکے کچرا پھینکے کچھ بھی نہ کہو۔ یہ 4 بندگی کی صفات ہیں، اللہ کی قسم یہ 4 صفات لے آؤ، ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی۔